المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری کسی بھی ویڈیو میں کوئی بھی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ پائیں گے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہٹ کر ہو۔ آپ سے گزارش ہے ہماری ویڈیوز کو آگے شیئر کریں، ہو سکتا ہے یہ عمل آپ کی اور ہمارے نجات کا سبب بنے، اور انہیں آخر تک دھیان سے سنیں، یقیناً آپ کی زندگی بدل جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب ابو طالب کثیر العیال تھے، اپنے دوسرے بھائیوں کی طرح خوشحال نہ تھے۔ مکہ میں قحط پڑا، اس سے ان کی مالی حالت اور زیادہ کمزور ہو گئی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کی یہ تکلیف دیکھی نہ جا سکی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور انہیں اس بات کی ترغیب دی کہ ہمیں مل کر جناب ابو طالب کا بوجھ بانٹ لینا چاہیے۔ ان کا ایک بیٹا میں لے لیتا ہوں، اس کی کفالت میں کروں گا، ایک لڑکا آپ لے لیں اور اس کی کفالت آپ اپنے ذمہ لے لیں، اس طرح ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ چنانچہ دونوں جناب ابو طالب کے پاس گئے اور اپنی آمد کا مقصد بتایا۔ حضرت ابو طالب کے 4 بیٹے تھے، وہ سب ایک دوسرے سے 10 سال چھوٹے تھے، طالب، عقیل، جعفر اور علی۔ انہوں نے کہا کہ عقیل اور طالب کو آپ میرے پاس رہنے دیں اور باقی بچوں کے بارے میں جو آپ لوگوں کی مرضی ہو کریں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو سب سے کم سن تھے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی کفالت میں لے لیا، اور جعفر کو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ لے گئے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اعلان نبوت سے پہلے ہی آغوش نبوت پہ پہنچا دیا، تاکہ یہ قطرہ صدف احمدی میں پرورش پا کر در شہوار بنے، اپنے علمی اور روحانی انوار سے تا قیامت اکناف عالم کو منور اور روشن کرتا رہے۔ آپ کی والدہ حضرت فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں، جب میرا یہ بچہ پیدا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا نام علی رکھا اور اس کے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا اور اپنی زبان مبارک اس مولود مسعود کو چوسنے کے لیے اس کے منہ میں ڈالی، جسے یہ بچہ چوستا رہا یہاں تک کہ سو گیا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ یوں بیان کیا گیا ہے۔ ایک روز آپ کا شانہ نبوی میں حاضر ہوئے، دیکھا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے پوچھا، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ اللہ کا دین ہے جسے اس نے اپنے لیے پسند کیا اور اس کی تبلیغ کے لیے رسول مبعوث کیے۔ پس میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ اور اس کی عبادت کرو اور لات و عزا کے ساتھ کفر کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، یہ عجیب بات ہے، اس کے بارے میں نے آج تک نہیں سنا۔ جب تک میں اپنے والد سے مشورہ نہ کر لوں میرے لیے کوئی فیصلہ کرنا ممکن نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اگر تم اسلام نہیں لانا چاہتے تو کم از کم اس راز کو افشا نہ کرنا۔ ایک رات یوں ہی گزر گئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو نور ایمان سے روشن کر دیا۔ وہ صبح سویرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام قبول کیا۔ سوموار کا دن تھا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نماز پڑھتے دیکھا۔ منگل کے روز آپ مشرف باسلام ہوئے۔ اس وقت آپ کی عمر 8 سال تھی۔ ایک روایت میں آپ کی عمر 10 سال بیان کی گئی ہے، اگرچہ آپ بالغ نہیں ہوئے تھے لیکن سن تمیز کو پہنچ چکے تھے۔ ابتدا میں آپ نے ایمان کو اپنے والد کے خوف سے پوشیدہ رکھا، آخر یہ راز فاش ہو گیا۔ انہوں نے اپنے فرزند علی کو امام الانبیاء کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ پوچھا، اے بیٹے، یہ کیسا دین ہے جو تو نے اختیار کیا ہے؟ آپ نے جواب دیا، اے میرے باپ، میں اللہ پر اور اللہ کے رسول پر ایمان لے آیا ہوں
اور جو دین لے کر یہ آئے ہیں اس کی میں نے تصدیق کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کی ہے۔ حضرت ابو طالب نے فرمایا، اے علی، انہوں نے تمہیں خیر کی طرف بلایا ہے، ان کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز کا وقت قریب آ جاتا تو مکہ کی کسی وادی میں تشریف لے جاتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ ہوتے اور وہاں مل کر نماز ادا کرتے اور شام کے وقت واپس آ جاتے۔ ایک روز جناب ابو طالب وہاں اچانک پہنچ گئے اور دونوں کو نماز پڑھتے دیکھ لیا تو حضور کریم علیہ السلام کو کہنے لگے، میرے بھتیجے، یہ کیا دین ہے جو تو نے اختیار کر رکھا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے محترم چچا، یہ اللہ کا دین ہے، اس کے فرشتوں کا دین ہے، اس کے رسولوں کا دین ہے اور ہمارے باپ ابراہیم کا دین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے رسول بنا کر اپنے بندوں کی طرف مبعوث کیا ہے، اور اے محترم چچا، آپ اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ میں آپ کو نصیحت کروں اور ہدایت کی دعوت دوں، اور آپ سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ میری اس دعوت کو قبول کریں اور اس سلسلہ میں میری مدد کریں۔ جناب ابو طالب نے جواب دیا، میرے بھتیجے، میں سردست اپنے آبا کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا، لیکن باخدا کوئی شخص تیرے قریب نہیں آ سکتا اور آپ کو تکلیف پہنچائے۔ کوئی شخص آپ کے قریب نہیں آ سکتا اور آپ کو تکلیف پہنچا سکتا جب تک میں زندہ ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی۔ سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace becomes rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away, so recite this durood frequently. سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ حضرت محمد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کا ہر ایک پہلو بیان کیا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے ہماری اور اپنی بھلائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو دیکھتے رہیے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔